أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله بس ما خوب هستیم. خوبی؟ عصر همه دوستان بخیر. عصر شما هم عصر بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین. انشاءالله شما هم چنین. سلامت باشید. خب دوستان، زنده باشید. بله خوش میگذرد. بله. بله زنده بله زندگی خوش خوش میگذرد. بود. انشاءالله که خوش بگذرد. این وقت خوبی داشته باشید دوستان. خب از خاتون خواهر شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد. بله زندگی خوش میگذرد. شما امروز نهار چه خوردی؟ امروز نهار من سبزی و نان خوردم. نان و سبزی خوردی؟ بالکل. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ همه غذا من بیشتر دوست من دارم. همه غذا دوست دارم. من همه غذاها دوست دارم. بله. موفق باشید انشاءالله. ولکه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبی. شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ من درس میخوام. بله درس میخونی. خب نهار چه خوردی شما؟ گوشت خوردم. گوشت خوردی؟ بله. بله. خب شما بفرمایید. بله شما غذا درست میکنی؟ بله آقا. خیلی خوب موفق باشید. خب بعد از شما بفرمایید. آقای نهال سلام علیکم، شما خوب هستی؟ آقای نهال، آقای نهال. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام علیکم. سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خوش میگذرد. بله خوش میگذرد. شما چه کار میکنی؟ من درس میدهم من و میگیرم. درس میخوانم. درس میدهم. درس میدهم. متوجه شدی؟ بله و هم میگیرم. بله و هم میگیرم. درس میخوان، درس میدهی و درس هم میخوانی. بله خیلی خوب. شما بفرمایید. بله. شما نهار چه خوردی؟ من نهار ماست و نان خوردم. بله ماست و نان خوردم. نان خوردی. بله. صحیح. فاطمه خواهر سلام علیکم، خوب هستی شما؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ من خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوبه انشاءالله. وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین. سلامت باشید. شما بفرمایید شما امروز نهار چه خوردی؟ من امروز نهار سبزی و نان خوردم. بله شما شما چه غذا خوردی؟ درست میکنی؟ بله من شما غذا. غذا درست میکنی؟ بله خیلی خوب. من شما بفرمایید. بله شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من همه غذا بیشتر دوست دارم. همه غذا بیشتر بیشتر. خیلی خوب. شما چه چیزی دوست نداری؟ شما چه چیزی دوست نداری؟ من همه چیزی دوست دارم. من همه چیز دوست دارم. من ده. همه چیز دوست دوست دارم. دارم. متوجه شدی؟ بله خوب. تحسین فاطمه سلام علیکم، خوب هستی شما؟ علیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟
خوبا متشکرم خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبا. خوش میگذرد؟ بله خوش بگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین. خب شما امروز نهار چی خوردی؟ من الان نهار خوردم. چی خوردی شما؟ من بریانی خوردم. دیر نهار خوردی؟ بله آقا، در مراسم عزاداری بودم. خیلی خوب. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ خوبن. خوب نگاه میکنید دوستان، کائنات فاطمه و تحسین فاطمه بله. این بله آقا. صفت نسبی به این صفت ها چه میگویند؟ صفت نسبی. نسبی. صفت نسبی. نسبی میگویند. نسبی. صفت نسبی یعنی بله نگاه میکنید، بله صفت نسبی. صفت نسبی. خوب صفت نسبی یعنی به اون صفت میگویند که در آخر شهر مثلا در آخر شهر در آخر شهر در آخر کشور یعنی ملک در آخر مثلا چیزی یا صفتی می آید یا مصدری می آید. یعنی صفت نسبی کسے کہتے ہیں؟ کائنات فاطمہ تحسین فاطمہ شما نبودی نگاہ کنید من توضیح دادا. صفت نسبی یعنی وہ صفت نسبی اس صفت کو کہتے ہیں. دیکھیے جو کسی اسم کے آخر میں یا ملک کے آخر میں یا شہر کے آخر میں یا کسی چیز کے آخر میں یا کسی صفت کے آخر میں یا مصدری یاد شما یا مصدری بله 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 یاد من است. چرا نمیگی دوستان، چرا نمیگی یا صفت نسبی یا مصدری چه کار داریم؟ صفت نسبی یا نسبت یا نسبت ما ششتا یا خاندیم ششتا یا خاندیم ما یا اصلی یا مصدری یا نکرے یا وحدت شناسی یا شناسے یا شناسے و یا نسبت. یا نسبت وہ یا جو کلمات کے آخر میں آتی ہے اور اسے صفت نسبی بنا دیتی ہے. صفت نسبی بنا دیتی ہے. نسبی بنا دیتی ہے. نسبی بنا دیتی ہے. صفت نسبی کا کیا مطلب ہے؟ ایرانی ہونا ایک صفت ہے نا، کوالٹی. ہندی ہونا، سامری ہونا، چوبی لکڑی کا ہونا، کسی چیز کا لکڑی کا ہونا، لوہے کا ہونا، دہلی کا ہونا، یہ صفت بن گئی ہے یا کی وجہ سے، یا نسبت کی وجہ سے صفت بن گئی. اسے کہتے ہیں صفت نسبی. صفت نسبی کا مطلب یہ ہے جس کلمے کے آخر میں یا نسبت آتی ہے جی اس سے نسبت ہو جاتی ہے، اس سے اس اسم نسبت ہوتی یا کی اس سے. مثلا میں کہوں این آغا ایرانی است، ایرانی، اس یا نے نسبت دے دی اس آدمی کی ایران کی طرف. یہاں ہندوستان کی طرف نسبت دے دی، یہاں سامرا کی طرف نسبت دے دی، یہاں لکڑی کی طرف نسبت دے دی، یہاں لوہے کی طرف نسبت دے دی، یہاں دہلی کی طرف نسبت دے دی، یہاں قم کی طرف نسبت دے دی. متوجہ شدی دوستان؟ بله 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 خیلی خوب. متوجہ شدی دوستان؟ صفت نسبی خیلی راحت ہے نا؟ بله 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 آقا خیلی راحت است. نسبت یا نسبت خیلی خوب. یا نسبت جن کلمات کے آخر میں آتی ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم منصوب. اس میں منصوب. سواد والا منصوب نہیں، سین والا. ایک سواد والا بھی منصوب ہوتا ہے لیکن وہ نصب جس کو پر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم منصوب، جسے فارسی میں کہتے ہیں صفت نسبی. آپ بی اے کریں گے، ایم اے کریں گے فارسی سے تو وہاں یہ چیزیں آتی ہیں صفت نسبی. صفت نسبی ایسی چیزیں صفت نسبی والے متوجہ شدی؟ بله نسبت کچھ کلمات کے آخر میں آتی ہے اس کو صفت نسبی بنا دیتی ہے. نسبی یعنی نسبت ہو جاتی ہے اس سے. ایران سے نسبت ہو گئی، ہندوستان سے نسبت ہو گئی. متوجہ شدی؟ بله جی خیلی خوب. این ما توضیح دادیم و دوستان من یک اشتباه کردم اون روز، من خیلی اشتباه بزرگی کردم ولی شما هم متوجه نشدید. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. من
اشتباه خیلی بزرگی کرتا ما درس ما محمد بن زکریا رازی است. محمد بن این آقا پدر علم شیمی نیست. من گفتم پدر علم شیمی نه، اون جابر ابن حیان ہے. جابر ابن حیان ہے. حیان ہے. بله من گفتم جابر بن جابر ابن حیان حیان ہے. جابر ابن حیان وہ جابر ابن حیان ہے جنہیں پدر علم شیمی کہا جاتا ہے. شیمی کیوں کہا جاتا کنفیوژن ہے. یہاں سے ہوا؟ کیونکہ محمد بن زکریا رازی نے علم کیمیا میں بھی کوشش کی ہے اور الکوہل کو ایجاد کیا ہے. الکوہل کو ایجاد کیا. الکوہل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں الکوہل؟ اور شاید میں نے الکوہل کی اسپیلنگ بھی غلط لکھی تھی نا دوستان، اسپیلنگ بھی شاید میں نے غلط لکھی تھی. CHO اینطور درسته یا اون روز من اینطور نوشتم. کدوم درسته؟ کدام درسته؟ خب دوستان من از اون روز اشتباه کردم. من نمیدونم کدام درسته. من از عکس میگیریم. بله بلی بله جابر ابن حیان. حیان متوجه هستید؟ بله. بلی جابر ابن حیان به این میگویند پدر علم شیمی. شیمی کیمیا. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں محمد بن زکریا رازی، انہوں نے علم کیمیا سیکھا ہے لیکن ایجاد کس نے کیا تھا؟ چھٹے امام جابر ابن حیان نے. لیکن الکوہل کنفیوژن مجھے اس دن یوں ہوا کیونکہ الکوہل انہوں نے ایجاد کیا ہے. کس نے؟ محمد بن زکریا رازی نے. تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہی ہیں. وہ نہیں، وہ جابر ابن حیان ہیں. یہ محمد بن زکریا رازی ہیں. ان کی علم کیمیا میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی. الکوہل انہی کی ایجاد ہے جو آج ہر چیز میں یوز ہو رہا ہے، ڈاکٹری میں کتنا. لیکن وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ جب یہ زیادہ وہ کرتے تھے لیب میں، کیا بولتے ہیں لیب میں؟ ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا تھا. بہت زیادہ لیب میں گھسے رہتے تھے، ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے تھے. تو آنکھوں میں کیا ہو گیا تھا؟ درد ہونے لگا تھا. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ان کے کیا کیا؟ چونا لگا دیا. چونا کیا لگایا تھا؟ کہا 500 سونے کے سکے لوں گا آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے. کتنے؟ جی 500 سونے کے سکے. خالی 500 سونے کے سکے ہی نہیں لیے، تانا بھی مارا تھا. کیا کہا تھا؟ یہ علم کیمیا ہے نہ، اصلی کیمسٹری یہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا. اتنے سے علاج کے میں نے 500 سونے سکے لے لیے اور تم لگے پڑے ہو کوششوں میں لیب میں گھسے ہوئے. یوں کہ اصل کیمیا یہ ہے. علم کیمیا میں کیا ہوتا ہے؟ کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ کیمسٹری میں دھاتوؤں سے سونا بناتے ہیں، ہے نہیں جی؟ بلے کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ دھات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ دھات میں سونا بھی آتا ہے، چاندی بھی آتی ہے، پیتل بھی آتا ہے، تانبا بھی آتا ہے، اسٹیل بھی آتا ہے، ایلومینیم بھی آتا ہے. سیسا ایک ہوتا ہے، شیشہ نہیں سیسا. رانگ جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، جوڑ لگایا جاتا ہے، رانگ. اور پارا جانتے ہیں جو ڈاکٹر منہ میں ڈال کے بخار چیک کرتا ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بلے پارا. اور جس سے گرمی کا موسم جانکاری ہو کتنا پارا ہے، پارا ہائی ہے. تو وہ سب کیا ہے؟ یہ دھات کی قسمیں ہیں. تو علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں ناقص دھاتوؤں سے سونا بنا لیتا ہے انسان. کیا کر دیتا ہے؟ سونا بنا لیتا ہے. سونا. تو سونا بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے دیکھ منٹوں میں تجھ سے 500 سونے کے سکے نکالے. اصل کیمیا یہ ہے، اصل کیمسٹری یہ ہے. تو کیا ہوا؟ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا محمد بن زکریا رازی کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا. انہوں نے یہ سب چھوڑ کے کیا کیا؟
डॉक्टरी चले गए, डॉक्टरी पढ़नी थी। डॉक्टरी के इसमें डॉक्टरी में लूट लिया मुझे। डॉक्टरी में गए, फिर इतनी महारत हासिल करके लौटे कि हॉस्पिटल भी बनाया, वहाँ इलाज भी करते थे और डॉक्टरी पढ़ाते भी थे। 250 से ज्यादा किताबें डॉक्टरी में लिखी और इनकी अक्सर किताबें जो आज दुनिया में डॉक्टरी पढ़ाई जा रही है, आज भी इन्हीं की किताबों को ट्रांसलेट करके वही पढ़ाई जाती हैं। समझ में आया? जी। मोहम्मद बिन ज़करिया राजी शहर रै के रहने वाले थे, शहर रै के रहने वाले थे। कहाँ है शहर रै? नाम सुना है कभी ईरान शहर में। रै का? भले नहीं नहीं सुना तहसीन फाते में? ईरान में है, ईरान में। नहीं आगे। अभी सुना देता हूँ, सुना है जरूर आपने, सुना है आपने, तवज्जो नहीं है इस टाइम। जब इमाम हुसैन ने पिसरे साद को कहा, पिसरे साद तू मुझे मत कत्ल कर, तू मुझे मत कत्ल कर, तो पिसरे साद ने क्या कहा था? मुझे यजीद ने शहर रै की हुकूमत देने का वादा किया है। किसकी? शहर रै की हुकूमत। शहर रै अब छोटा सा एक तेहरान की बराबर में एक इलाका है, मेन तेहरान है शहर रै, लेकिन उस जमाने में पूरी एक हुकूमत थी शहर रै। एक पूरी हुकूमत थी जो यजीद ने इसे पिसरे साद को देने का वादा किया था कि तू इमाम हुसैन को कत्ल कर दे, मैं तुझे इसकी हुकूमत दे दूंगा। तो इमाम ने कहा था कि जा, मैं तेरा पहले तो इसने ये कहा कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो उसने कहा कि वो भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनके खाने पीने का मैं वादा करता हूँ। तो कहा कि वो मुझे हुकूमत दे रहे हैं, क्योंकि तुझे वो कुछ भी, तू वहां का रह का एक दाना भी नहीं खा पाएगा, गंदुम का एक दाना भी नहीं। तो कहा कि वो मेरे लिए काफी है, ऐसे कुछ कहा था, बदतमीजी का जवाब दिया था। तो वही रह है, ये वही रह, शहर रह, शहर रह के रहने वाले को क्या कहा जाता है? राजी। या निस्बत लगा के राजी। तो ये कहाँ के थे? शहर रह के थे। कौन? मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। आपके ज़हन में अब सवाल आया होगा कि ईरान के आखिर में या मिलादी ईरानी, हिंद के आखिर में या मिलादी, चीन के आखिर में या, लेकिन यहाँ पर रह के आखिर में, यहाँ पे सिफत निस्बी ऐसे क्यों बनी? सिफत निस्बी कायनात फाते में, तहसील फाते में, बस यही बताने के लिए मैंने ऐसा किया। क्यों? मैंने बताया था, आप दोनों नहीं थे, मैंने बताया था, क्या बताया था कि सिफत निस्बी 3-4 तरह से बनती है। पहला तरह का क्या है? बगैर बदल जाता है उसका, बगैर कोई डिलीट किए, बगैर कोई डिलीट किए या बढ़ा देते हैं, जैसे ईरान के आखिर में ईरानी जी। कहीं पे कुछ हस्फ करके बनाते हैं, सामर्रा ऐसे है ना, सामर्रा ऐसे है जी जी। कभी कभी सिफत निस्बी कलमे के आखिर से कुछ हस्फ करके, आखिरी हर्फ को हस्फ करके बनाया जाता है, कभी बगैर कुछ हस्फ किए बनाया जाता है, कभी बोलिए कुछ ऐड करके बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी नीचे क्या मिसाल दी थी, राजी। देखिए आलबानी या बूसनी आई, बूसनी आई, बूसनी आई, बूसनियाई। बूसनियाई एक कंट्री का नाम है, बूसनी, हाँ बूसनी नाम है। क्या नाम है? बूसनी। बूसनी कंट्री का नाम है। तो अब यहाँ पे कुछ इजाफा करके, कुछ इजाफा करके बूसनियाई, बूसनी का रहने वाला बूसनियाई। तो 3 तरीके हो गए। कभी कभी बोलिए बगैर कलमे के आखिर में सीधी आय निस्बत आ जाती है, सिफत निस्बत बन जाती है। कभी कलमे के आखिर में कुछ हस्फ करके डिलीट करके तब बनती है, और कभी कभी कलमे के आखिर में कुछ ऐड करके सिफत निस्बी बनती है। ये 3 तरीके से सिफत निस्बी बनती है, लेकिन कभी कभी कायदा कानून तोड़ के बिल्कुल अलग तरह से बन जाती है, जैसे रै से राजी। बोले मदीना, मदीना है ना, शहर मदीना जी। तो मदनी, मदनी। देखिए कोई कायदा इन तीनों में से है? कुछ भी नहीं है, सीधा मदनी ने से मदनी। बोले तो सिफत निस्बी का कायदा याद रखना कि सिफत निस्बी जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मिल जाए, अक्सर जगह डायरेक्ट मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ हस्फ करना पड़ता है, कभी कभी कुछ बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी इससे हट के भी बन जाती है। यानी इसका मतलब कायदा कानून नहीं है। मुतवज्जो शुदी दोस्तान। तो मैंने उस दिन गलती क्या की थी? फिदर इल्म शीमी जाबिर इब्न हय्यान है, कौन है?
फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हयान जाबिर इब्न हयान है, ठीक है। उन्होंने इल्म कीमिया, ये जाबिर इब्न हयान कौन थे? छठे इमाम के शागिर्द शागिर्द थे थे। ना? उन्होंने केमिस्ट्री इल्म दुनिया में पहली मर्तबा वजूद में लाया, लेकिन केमिस्ट्री में अल्कोहल जो अब आया है वो मोहम्मद बिन जकरिया राजी की जा रही है। मुतवज्जो शुदी दोस्तान بله خب ما نصف درس خوانده بودیم. چقدر خوانده بودیم؟ نهال کجا رفت؟ خب نگاه کنید دوستان، محمد بن زکریا رازی کاشف الکول. کاشف یعنی بنانے اردو میں والا، کہتے ہیں کھوج کرنے والا، اردو میں کھوج کرنے کہتے والا۔ ہیں مخترع، ایجاد کرنے والا، الکول کو ایجاد کرنے والا پڑھا تھا۔ میں آگے کا پڑھا دوں پھر آپ لوگوں کو ہی پھر سے پڑھاتا ہوں۔ پہلے جی آقا۔ نکاح کنید بہن کلمے ہاں توجہ کنید، ان کلموں پہ توجہ کیجیے۔ اصفہانی، ایرانی، افریقائی، آسیائی، سنگیس، آہنی، چوبی، دہلوی، تہرانی، قمی، رازی۔ بے ان کلمے ہاں، ان کلمات کو صفت نسبی گفتے میشہ، صفت نسبی کہا جاتا ہے۔ بعمد یا نسبت، یا نسبت آنے سے کہ کہاں پر؟ دار آخر نام شہر، شہر کے نام کے آخر میں، کنٹری کے نام کے آخر میں، قارے کانٹیننٹ کے آخر میں آ کے، یا کسی ایک چیز کے آخر میں آ کر بڑھا کر یا نسبت کو بڑھا کر بے دست میں آیا صفت نسبی حاصل ہوتی ہے، خط میں آتی ہے۔ اما لیکن شکل ساخت بنانے کا طریقہ وہ چگونگی اضافے شدہ نے یا نسبت اور یا نسبت کے بڑھائے جانے کی کیفیت، اضافہ ہونے کی کیفیت ان کلمات کے آخر میں طرح طرح کی ہے کہ بعض کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی یا نسبت اضافے شدہ نے یا نسبت بآخر کلمے، کلمے کے آخر میں یا نسبت کا بڑھنا بدون ہی تغییری، بغیر کسی چینجنگ کے، مانند ایران کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، ایرانی۔ تبریز ایک شہر ہے ایران میں، تبریزی۔ چوب لکڑی، چوبی لکڑی کا، بھلے جی لازم ذکر کرنا یہ ضروری ہے کہ ان نوع یہ قسم صفت نسبی کی مشہور ترین نوع ساخت صفت نسبی از اسم است، اسم سے صفت نسبی بنانے کی مشہور ترین قسم ہے۔ یہ مشہور ترین قسم صفت نسبی بنانے کی کیا ہے کہ اسم کے بغیر کسی چینجنگ کے یا نسبت کو بڑھا دیا جاتا ہے، بغیر کسی چینجنگ کے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ حذف آخر کلمے، کلمے کے آخر سے کچھ حذف کر کے، کلمے کے آخر کو حذف کر کے وہ آوردن یا نسبت اور یا نسبت لا کر، جیسے سامرہ سے الف کو حذف کر کے یا لیا ہے۔ بخارا، بخارا بھی ہے، بھلے نام بخارا اس ٹائم پہلے ایران میں آتا تھا سب، اب افغانستان میں آتا ہے بخارا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بخارے کے شیعہ ہندوستان میں سادات بخارے سے بھی آئی ہوئی ہیں، اور جیسے آپ نقوی دیکھیں انڈیا میں دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نقوی الواسطی ہیں، کچھ بخاری ہیں۔ واسط عراق کا ایک شہر ہے ایران کے بارڈر سے ملا ہوا، جو وہاں سے آئے تھے وہ نقوی الواسطی ہیں، اور جو یہاں سے آئے تھے بخارا سے وہ نقوی بخاری کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم نقوی الواسطی ہیں، ہم بخاری، نقوی الواسطی سہراوردی ہیں ہم، مثلا نقوی الواسطی ہم واسط کے ہیں، ہمارا نسل اصل جو ہے وہ ہماری نسل اصل جی واسط کی ہے، واسط عراق میں ایک شہر ہے عراق کی۔ بخارا کے رہنے والوں کہتے ہیں بخاری، اس ٹائم بخارا کہاں ہے؟ افغانستان میں بخاری۔ کچھ نقوی الواسطی نقوی بخاری ہوتے ہیں، وہ بخارے سے آئے تھے ان کے جد یعنی خوب ضروری نہیں کہ نقوی اور بھی سادات، اور ضروری نہیں کہ سادات، غیر سادات بھی بہت سے ایسے ہیں۔ اکثر ہندوستان میں غیر سادات وہ ہیں جو یہیں کے نسلیں تھیں، یہیں پہ شیعہ ہوئے، مسلمان ہوئے، لیکن کچھ مسلمان کافی ایسے بھی ہیں جو باپ دادا طریقے سے ہی عراق، ایران وغیرہ وہاں سے آ کے آئے تھے۔ متوجہ ہستی؟ جی۔ تیسرا طریقہ اضافے شدہ نے چند حرف، کچھ حرف کا کلمے کے آخر میں بڑھنا قبل از یا نسبت، یا نسبت سے پہلے۔ نکاح کہ بوسنی، بوسنیائی، کچھ حرف بڑھائے تب یا۔ آلبانی، آلبانی، آلبانیائی، آلبانیائی۔ خوب تین طریقے ہو گئے۔ چوتھا بعض از اسمہا برخلاف قاعدے، بعض اسم قاعدے کے برخلاف صفت نسبی میں بدل جاتے ہیں، صفت نسبی میں، نہ اس میں حذف ہوتا ہے
نہ کچھ جیسے رے سے راضی، زے کہاں سے آ گئی؟ مدنی، مدینے سے مدنی، متوجہ شدی؟ نگاہ کنی، زکریائے رازی، محمد بن زکریائے رازی، نام کیا تھا ان کا پورا؟ ابو بکر محمد بن زکریا، ابو بکر، ان کا نام کیا تھا اس میں؟ ابو بکر، کنیت تھی، محمد نام تھا، زکریا ان کے باپ کا نام تھا، اور زکریا کے باپ کا نام یحییٰ تھا، اور یہ رے کے رہنے والے تھے، ابو بکر محمد بن زکریا بن یحییٰ رازی، دانشمندوں پزشک کے مشہور ایرانی، ایران کے مشہور دانشمند اور ڈاکٹر، کہ عرب اورا کہ عرب والے ان کو طبیب المسلمین نامی دیان، عرب کنٹریز نے ان کو طبیب المسلمین کا نام دیا تھا اس زمانے میں، طبیب مسلمانوں کا ڈاکٹر، اتنے ہائی فائی، خالی مسلمانوں کا نہیں، پوری دنیا کا ہر جگہ انہی کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے پڑھائی جا رہی ہیں۔ در ماہ شعبان کے مہینے میں سال 250 یہ کہ ہجری 251 ہجری، امام زمانہ کی غیبت کب آغاز ہوئی؟ یعنی بس یہ لے لیجیے امام زمانہ کی غیبت کے آس پاس کے زمانے میں ہی یہ پیدا ہوئے، مطابق 856 میلادی، سن 865 عیسوی، انگریزی مہینہ کیا تھا؟ سال کون سا تھا؟ 865، ابھی کون سا چلا؟ 2023 در شہر رے بے دنیا امت، شہر رے میں پیدا ہوئے، اور کیا 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 انہوں نے؟ علم حاصل کیا کیا؟ بے تحصیل فلسفے، فلسفی، کیمیاگری، وہی کیمسٹری، ریاضیات، میتھمیٹک۔ دیکھیے ریاضیات اس کو نہیں کہتے جس کو ہم 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4، بانٹنا، گوڑا، بھاگ سکھاتے ہیں۔ میتھمیٹک، یہ بھی سب میتھمیٹک میں یہ آتے ہیں۔ کیا کیا ہوتے ہیں وہ؟ ڈبے وبے والا علم جو ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ میتھمیٹک جی۔ نجوم کسے کہتے ہیں؟ علم نجوم، علم نجوم، ستارے کی چھال، ستاروں کا علم جو ہوتا ہے۔ ادبیات، لٹریچر، پردہ، انہوں نے ان چیزوں کو حاصل کیا، کس کو؟ فلسفہ، فلسفی، کیمسٹری، میتھمیٹک، یہ سب علم۔ او پس از 40 سالگی، انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد، اللہ اکبر، دوسرا نگاہ کو نہیں، 40 سال کے بعد پڑھائی شروع کی تھی انہوں نے، اللہ اکبر، نئی ڈاکٹری پڑھنا شروع کی تھی 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد وہ پس از 40 سالگی۔ دیکھیے آپ بتائیے، ڈاکٹری انہوں نے 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کی تھی، دیکھیے پھر بھی اتنے پڑھا، اتنا پڑھا، اتنے مشہور، اور کتنی کتابیں۔ او پس از 40 سال کی شروع پہ یادگیری دانش پزشکی کر، انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹری پڑھنا سیکھنا شروع کیا۔ وہ شہرت فراوانی، بہت زیادہ شہرت بے دستاورد حاصل کی۔ وہ دربار ابو صالح منصور ابن اسحاق، بادشاہ ہے، بادشاہ گزرا ہے، ابو صالح منصور ابن اسحاق سامانی، اس کے دربار میں حاکم رے درآمد، شہر رے کا حاکم بنا دیے گئے۔ وہ ریاست بیمارستانی، اور پورے ہاسپٹل جتنے وہاں پہ تھے بیمارستانی عراق کے درآن شہر بنا شدہ بود، ایک ہاسپٹل جو اس شہر میں بنا ہوا تھا اس کی نے ڈین بنا دیا، ڈین ہی بولتے ہیں جی، وہ بے عہدے گرفت، اس نے ذمہ داری لی، ریاست دین بن گیا۔ وہ یعنی محمد بن زکریا رازی بیشتر زندگی خود را، اپنی اکثر زندگی کا اکثر حصہ در شہر رے گزارانی، شہر رے میں گزارا، رے میں اکثر حصہ۔ وہ بعدها، اس کے بعد در بغداد میں بھی تعلیم حاصل کی، تدریس پڑھایا، وہ مدیریت بیمارستانہ، ہاسپٹلوں کا سارے جو ہاسپٹل تھے ان کا ہیڈ جو آفس ہوتا ہے اس کی مدیریت کو ذمہ داری پہ لیا۔ او در فلسفے، انہوں نے فلسفے میں صاحب نظر بود، فلسفے میں صاحب رائے تھے۔ یہ صاحب رائے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اپنا نظریہ، فلسفی میں کا اپنا نظریہ تھا۔ وہ بیشتر شہرت او، اور اکثر ان کی شہرت فلسفے میں اسی اس بخاطر آن اس وجہ سے ہے کہ برخلاف بیسیاریت معاصران خود، اپنے معاصرین اپنے زمانے کے اکثر بہت سے فلسفیوں کے برخلاف عقائد خاصرہ بیان، خاص عقیدے بیان کیے انہوں نے فلسفی میں اپنے زمانے کے فلسفر جو تھے ان کے برخلاف اپنے رائے اور عقائد پیش کیے، کہ بیشتر کے اکثر مخالف با نظریے و تفکرات۔ ارسطو کتنا بڑا آدمی گزرا ہے، فلسفر بھی تھا، لاجیکل منطق میں بھی کتنی کتابیں لکھی،
صاحب اس کے باوجود مخالف نظریات، کس کے مخالف نظریے دیے؟ ارسطو کے خلاف نظریے دیے انہوں نے اپنے، بیشتر مخالف با نظریے و تفکرات ارسطو، اکثر ارسطو کے جو تفکرات ہیں نظریات ہیں ان کے خلاف انہوں نے رائے دی. یعنی محمد بن زکریا رازی 56 کتاب در پزشکی دارد. خالی ڈاکٹری میں کتنی کتابیں لکھی انہوں نے؟ 250 سے زیادہ نا 55. وہ سب ملا کے 250 سے زیادہ ہیں. ڈاکٹری میں 56 کتابیں خالی، جیسے الحاوی ڈاکٹری میں لکھی ہوئی ہے، المنصوری، الشکوک، من لا یحضرہ الطبیب، برق الساعہ، الفاخر فی الطب، دفع مضار الاغیاء، مضار الاغیاء، اغذیہ یعنی کھانوں کے نقصانات سے بچنا، کھانوں کے نقصانات سے بچنا ہے. یہ مشہور کتابیں یہ ہیں. 56 کتابیں خالی ڈاکٹری میں لکھی، اور اکثر کا ٹرانسلیٹ انگلش میں ہو کے دنیا بھر کی کیمبرج یونیورسٹی اور کہاں کہاں وہاں پڑھائی جاتی ہیں. صاحب جتنے بھی ڈاکٹر پڑھتے، کوئی ڈاکٹر ہندوستان کا ہو یا کہیں کا ایسا نہیں ہے جو ان کی کتابیں نہ پڑھا ہو. کتاب وہ الگ بات ہے جب انگریزوں نے ان کے اصلی نام کے ساتھ ساتھ ان کا نئے نام بھی دے دیے. جیسے جابر ابن حیان کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ جوزف سے شاید کسی کچھ یاد ہے؟ جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری، جوسف آدر، جوسف تو ہے نا تحصیل فاطمہ نہیں معلوم ہے. کتاب ہے دیگر ہے ان کی دوسری کتابیں در علوم مختلف سبجیکٹ میں. کون کون سے سبجیکٹ؟ اسقبیل، جیسے منطق لاجک، طبیعیات نیچر، ریاضیات میتھمیٹک، نجوم علم نجوم، فلسفے الہیات فلسفی، کیمیا کیمسٹری و فنون مختلف اور مختلف فنوں میں ہیں ان کی اور کتابیں. کل ملا کے آپ نے دیکھا 250 سے زیادہ ہیں. کتاب الحاوی جو کتاب ہے عنوان ہے دیگری نیز دارد. اس کے دوسرے نام بھی عنوان ہیں، جیسے الجامع الحاصر لصناعت الطب یا حاصر و صناعت الطب یا جامع الکبیر اور الجامع. ان کتاب اس نام سے بھی مشہور ہے کتاب حاوی. ابن العمید کون تھا؟ وزیر رکن الدولہ. رکن الدولہ ایک بادشاہ گزرا، اس کا وزیر تھا ابن العمید. بعد از وفات رازی محمد بن زکریا رازی کی وفات کے بعد سیاہ مشق ہے کتاب الحاوی را به دست آورد. میں نے کتاب الحاوی کی جو مشق ان کو حاصل کیا. وبا کمک برقی شاگردان رازی محمد بن زکریا رازی کے بعض اسٹوڈنٹ کی مدد سے آنہرا مرتب کر انہیں ان کی مشقوں کو تمرینوں کو پریکٹیکل کو ملا ایک جگہ اکٹھا کیا. یہ کتاب دائرۃ المعارف طب و فزیشکیاز، یہ کتاب ڈاکٹری اور طب کی دائرۃ المعارف یعنی ایک طرح سے سینڈوچ، یعنی سب کچھ اس میں ملے گا جمع ہوا ہوا. یہ ویکیپیڈیا جسے کہتے ہیں، ویکیپیڈیا ہے ایک طرح کی، یہ ڈاکٹری کی. کتاب الشکوک، کتاب الشکوک ایک ایسی کتاب ہے کہ بے عربی نوشتے شدہ، جو عربی میں لکھی گئی ہے. اور محمد بن زکریا رازی نے اس میں ایراداتی اشکالات، اعتراضات، حکیم بزرگ ایک بڑے حکیم جالینوس، اس کے اوپر بڑے اعتراضات کیے ہیں. اس میں انہوں نے بڑے اعتراضات. کتاب برق الساعہ کتاب ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ درباری درمانہائی فوری، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو جو ایمرجنسی ورڈ ڈبہ، کیا بولتے ہیں اسے؟ ایمرجنسی ورڈ نہیں، جیسے ہوتا ہے نا فرسٹ ایڈ باکس بولتے ہیں. فرسٹ ایڈ جو دی جاتی ہے، فرسٹ ایڈ جو دی جاتی ہے بیمار کو یا زخمی ہو جائے تو سب سے پہلے ایک دم ڈاکٹر کے لے جانے سے پہلے جلدی کچھ کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا کہ تاکہ وہاں لے جانے قابل رہ جائے تب صحیح. تو درمانہائی فوری، فوراً علاج کے بارے میں برائے بیماران نوشت شدہ، بیماروں کے فوری علاج کے بارے میں لکھی گئی ہے. برق الساعہ کتاب طب المنصوری دربارہ علم فزیشکی ڈاکٹری کے بارے میں. وہ مختصر تر کتاب الحاوی کتاب سے تھوڑی شارٹ ہے، مختصر ہے کہ در 10 جز میں تالیف شدہ ہے، 10 جز میں بنی ہے یہ، کہ چند بار بے زبان لاطین ترجمے و چھاپ شدہ ہے. کئی بار لیٹن زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور چھاپ ہوئی ہے، نشر ہوئی ہے. من لا یضرہ الطبیب، کتابی من لا یضرہ الطبیب وہ کتاب ہے
کہ دستور ہے یہ آسانی آسان جی دستور بتائیں قاعدے قانون برائے معالجہ بیماران بیماروں کے آسان قاعدے قانون بیان کیے علاج کے کہ بیماران بدون نیاز پزشک کے بیمار بغیر ڈاکٹر کے ضرورت کے ازلان استفادے کو اس سے یوز کر سکتے ہیں. یعنی ایک کتاب یہ ان کی ایسی ہے کہ بیماروں کو ڈاکٹر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں سے پڑھ کے اپنا وقتی طور پہ علاج کر سکتا ہے. ان کتاب میں طب الفقراء نیز شہرت دار. یہ کتاب طب الفقراء کے نام سے بھی مشہور ہے. غریبوں کی ڈاکٹری, غریبوں کی ڈاکٹر اب ظاہر سی بات ہے غریب کہاں ڈاکٹروں کے پاس جائے گا بیچارہ. متوجہ شدید دوستان, نکاح کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, کل آپ سے سنوں گا میں متن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, کل سنوں گا میں آپ لوگوں سے. محمد بن زکریا رازی کاشف الکول کے ایجاد کرنے والے در حدود 1200 سال پیش, حدود تقریباً 1200 سال پہلے در شہر رے میں جوانی می زیستن یعنی جینا, جوانی ایک جوان می زیست جیتا تھا یعنی زندگی گزارتا تھا کہ بعد میں اس کو بنام راضی شہرت پیدا کر, اس بعد میں وہ راضی کے نام سے مشہور ہوا. وہ بسیار کنجکاو و دقیق بود, بہت باریک اور کھوج و تلاش کرنے والا تھا. وہ بے کسب علم حاصل کرنے میں شوق فراوان تھا, بہت شوق رکھتا تھا علم حاصل کرنے کا, بہت ریاضیات میتھمیٹک نجوم و بیشتر علوم زمانے, خود اپنے زمانے کے اکثر علوم اس نے در روزگار جوانی میں ہی سیکھ لیے تھے اپنے زمانے کے. اب اگر اس زمانے کے علوم میں اگر کوئی جوانی میں سیکھ لے کتنی تعجب کی بات ہے. انہوں نے اپنے زمانے کے تمام علوم اپنی جوانی میں سیکھ لیے تھے. چون دران زمان, کیونکہ اس زمانے میں دانشمندان علماء پڑھے لکھے بے کیمیا گری میں پرداختان کیمسٹری زیادہ توجہ دیتے تھے, کیمسٹری زیادہ توجہ. اس نے بھی محمد بن زکریا رازی نے بھی بے انکار علاقے بسیار پیدا کر, بہت رغبت اور شوق حاصل کیا اس کی طرف. کائے کی طرف؟ اس کے کیمسٹری کی طرف. کیمیا گران بھی خاصتاً اس وقت اس زمانے میں کیمسٹری جاننے والے لوگ وہ یہ چاہ رہے تھے, علم کیمیا جاننے والے, کہ مادی بداستاورند ایک ایسا مٹیریل ایجاد کریں کہ باآن کے اس کے ذریعے سے فلزات دیگر دوسرے دھاتوؤں کو سونے میں تبدیل کر دیں. اس زمانے کے لوگ ایک ایسے مٹیریل کی تلاش میں تھے, کھوج میں تھے کہ وہ ایسا ایک مٹیریل ایجاد کریں کہ جس سے دوسرے میٹلز کو یا دوسرے دھاتوؤں کو سونے میں بدلا جائے. کوئی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا مگر, لیکن راضی برائے نیل بے ان مقصود, نیل یعنی پہنچنا, راضی برائے نیل بے ان مقصود, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے راضی نے روز و شب دن رات بے آزمائشگاہ گوناگون مختلف آزمائشگاہیں یعنی لیبورٹری مختلف لیبورٹریوں میں دن رات لگا رہا جی. بر اثر ہمین آزمائشات, انہی آزمائشات کی وجہ سے, آزمائش یعنی ابھی کیا بتایا تحسین فاطمہ نے, انہی آزمائشات کی وجہ سے بھلے ایکسپیریمنٹوں کی وجہ سے بے چشم درد مبتلا شد, آنکھوں کے درد میں گرفتار ہو گیا. مبتلا شد یعنی گرفتار ہوا, مبتلا ہوا. ناگزیر یعنی مجبوراً بے پزشکی مراجعہ کرتے, ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا. گویان کہتے ہیں کہ پزشک برائے معالجہ چشمہ راضی, ڈاکٹر نے راضی کے آنکھوں کے علاج کے لیے 500 سکے طلا, 500 سونے کے سکے از او گرفت, اس سے لیے. وہ بے او چنین بود, اور اس سے یہ کہا, ایسے کہا, کیمیائے واقعی این است, حقیقی کیمیا یہ ہے, حقیقی کیمیا کیمسٹری یہ ہے. نہ آنچے تو دران جستجو آنی یعنی آن ہستی, نہ وہ جس کی تلاش میں تم ہو. حقیقی کیمسٹری یہ ہے, نہ وہ جس کی تلاش میں تم ہو. ان سخن پر راضی بسیار اثر کرد, یہ بات نے راضی پر بہت اثر کیا. وازان پس اس کے بعد سے بے تحصیل دانش پزشکی پرداخت, ڈاکٹری سیکھنا شروع کیا 40 سال کی عمر کے بعد. دران زمان, اس زمانے میں بغداد مرکز علم بود, بغداد علم کا سینٹر تھا, مرکز تھا.
راضی بے آنجا رفت، راضی وہاں گیا، گئے مدتھا عمر خدرہ، مدتوں اپنی عمر کو صرف تحصیل پزشکی کر، علم پزشکی ڈاکٹری حاصل کرنے میں صرف کی یعنی خرچ کیا، وہ شہرت فراوان یافت اور بہت زیادہ شہرت پائی، سپاس اس کے بعد وہ وطن خود بازگشت، اپنے وطن پلٹ آیا، راضی در شہر رے، راضی نے شہر رے میں بیمارستانی تاسیس کر دے، ایک ایسا ہاسپٹل بنایا، ایک ہاسپٹل بنایا، وہ درانجا بدرمان بیماران، وہاں پر بیماروں کا علاج کیا، وہ تدریس دانش پزشکی پرداخت اور ڈاکٹری سکھایا، وہاں ڈاکٹری سکھاتے بھی تھے اور علاج بھی کرتے تھے، چون راضی کیونکہ راضی بزرگ ترین پزشک کے زمانے خود بود، اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، کیونکہ راضی اپنے زمانے کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، بسیاری از امیران، بہت سے امیر لوگ، پورا حاکم امیر اس کو برائے مداوا علاج کے لیے بے دربار خود اپنے دربار میں دعوت میں کردن بلاتے تھے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے تو کہتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ، ہاں یہی کرتے رہتے تھے زیادہ تر، اس لیے پھر آنکھوں میں درد ہوا تھا، پھر آخر میں اتفاق سے آخری عمر میں نابینائی ہو گئے تھے، راضی گزشتہ از مداوائی بیماران، راضی بیماروں کا علاج کرنے سے ہٹ کے، یعنی یہ بھی کام کرتے تھے، وہ ادارے بیمارستانہ ہاسپٹلز وغیرہ کو ادارہ بھی کرتے تھے، یعنی چلاتے بھی تھے، یعنی ہیڈ تھے، ڈین تھے سب کے، اس کے علاوہ 20 از 250 جلد کتاب نیز نوشتے از 250 جلد کتابوں سے زیادہ لکھی ہیں، کہ بیشتر آنا ان میں سے اکثر زیادہ تر مربوط میں دانش پزشکیات ڈاکٹری سے مخصوص ہیں، جو ابھی ہم نے وہ پڑھا، 56 کتابیں خالی ڈاکٹری میں، ڈاکٹری سے باقی اور سبجیکٹس میں، وہ معروف ترین آنا ان 250 کتابوں سے سب سے مشہور، یا یہ کئی ڈاکٹری میں سب سے مشہور الحاوی نامدار ہے، کتاب کا نام الحاوی ہے، کتاب ہے یہ مہم راضی، راضی کی اہم ترین کتابیں بزبان ہے یہ گوناگون ترجمے شدہ، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، وہ استادان اور ٹیچرز، استادان بزرگ، بڑے بڑے ٹیچرز در دانشگاہ مشہور جہان، دنیا کے مشہور یونیورسٹیز میں ان کتابارہ تدریس بھی کردہ، ان کتابوں کو پڑھاتے تھے۔ الکول یعنی الکوہول، کہ امروزے کے اس زمانے میں کاربرد فراوانی در صنعت کاریگری میں بہت زیادہ یوز اور استعمال رکھتی ہے، ڈاکٹری میں الکول بہت استعمال ہے اس کا، از کشفیاتی ان دانش مند بزرگ، اس بڑے عالم کی کھوج میں سے ہے یہ الکول، ان پزشک یہ ڈاکٹر دانشمند یعنی فلسفر یا حکیم، کاشف اور ایجاد کرنے والا، بلند مرتبہ یہ بلند مرتبہ، بلند حوصلہ، کاشف، مخترع، دانشمند اور پزشک کہ از افتخارات بزرگ مسلمانانوں کشور ایران، کے جو ایران اور مسلمانوں کے بڑے افتخارات میں سے، مایہ ناز شخصیتوں میں سے ہے، در اواخر عمر، اپنی عمر کے آخر حصے میں بے چشم درد سختی مبتلا گئے، سخت آنکھوں کے درد میں گرفتار ہوا، وہ عاقبت آخرکار نابینا شد، نابینا ہو گیا، وہ در شہر رے میں ہمان زادگاہش، ہمان یعنی وہی زادگاہش، اپنی جائے پیدائش میں درگزشت چلے گئے، انتقال کر گئے، متوجہ شدید انشاءاللہ۔ فردہ دوستان ان رب خانی وہ کتاب کار ہم بے نوی دوستان، امتحان نزدیک ہے، درس ہفتم تمام شد، سے درس باقی میمونے دہمیشے انشاءاللہ، امتحان برائے امتحان دوستان آماده باشید، کتاب کار بنویسید، از همین الان میگویم امتحان نزدیک ہے، امتحان نزدیک ہے، سے درس میدونی دوستان، دوسری تیسری کتاب کے شاید 3 دن 4 دن لگ جاتے تھے ایک درس میں، اس میں تو آپ جانتے ہیں 2 دن لگتے ہیں زیادہ، اس میں مثلا 3 لگ جائیں گے، تو 3 درس اگر 7 ہو گئے تو 3 بچ رہے ہیں، تو 3 دن 6، ایک ہفتے بعد یہ ختم ہو جائے گی دوستان، برائے امتحان آمادہ باشید، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ انشاءاللہ دوستان التماس دعا دارم، موفق باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگہدار شما۔